تو آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو سیاست کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تلخ حقیقت کو سامنے لاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جب ایک مضبوط آواز اچانک خاموش ہو جائے یا اس سے بھی برا اپنا رخ ہی بدل لے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہ اصولوں کی جیت ہے یا پھر ڈر کا، خوف کا نتیجہ؟ چلیں اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہانی ہے ایک شہر کے ایک پڑھے لکھے شخص کی۔ اب دیکھیں، یہ وہ آواز ہے جس سے لوگ امید لگاتے ہیں کہ وہ ہے راستہ دکھائے گی۔ لیکن بات صرف ایک شخص کی نہیں ہے، یہ کہانی دراصل اس سوچ کی عکاسی کرتی ہے جو ہمارے معاشرے میں اصولوں کا جو امتحان ہوتا ہے نا، اس کو بالکل صاف صاف دکھا دیتی ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے ایک کٹر نقاد۔ ہماری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو ایک خاص لیڈر کے خلاف اپنی بے باک تنقید کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی۔ اور یہ کوئی ہلکی پھلکی تنقید نہیں تھی، الزامات بہت سنگین تھے۔ کیا کیا کہا جاتا تھا کہ بھائی اس نے اداروں کو غلام بنا رکھا ہے، وہ سیاسی بنیادوں پر نوکریاں اور ٹھیکے بانٹتا ہے، اس نے تو سیاست کو صرف امیروں کے لیے خاص کر دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہی وہ شخص ہے جس نے معاشرے کو برباد کیا ہے۔ مطلب سالوں تک ان کا بیانیہ بالکل واضح اور بہت سخت رہا۔ اور جب بھی کوئی انہیں سمجھاتا تھا کہ بھئی تھوڑی نرمی برتیں، تو ان کا جواب بالکل اٹل ہوتا تھا، نہیں، یہی شخص ہے جس نے معاشرے کو برباد کیا ہے۔ اس سے ان کا پختہ یقین صاف ظاہر ہوتا تھا۔ ان کے لیے یہ کوئی عام سیاسی اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ معاشرے کی بقا کا سوال بن چکا تھا۔ اور پھر کہانی میں آتا ہے ایک حیران کن موڑ۔ وہ شخص جو کل تک ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنے موقف پر کھڑا تھا، اچانک 180 ڈگری کا یو ٹرن لے لیتا ہے اور اپنا رخ مکمل طور پر بدل لیتا ہے۔ اور یہ تبدیلی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، بلکہ بالکل مکمل تھی۔ مطلب کل تک جو شخص معاشرے کی تباہی کا سبب تھا، آج وہ ترقی کی ضمانت بن گیا۔ جو کل تک بدعنوان اور خود غرض کہلاتا تھا، آج اسی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسی کلا بازی تھی جس نے سب کو واقعی میں حیران کر کے رکھ دیا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی نئی دلیل سامنے آئی، کوئی نئی بات پتہ چلی؟ نہیں، بلکہ اب جو نیا بیانیہ ہے نا، اس کی بنیاد دلیل پر نہیں بلکہ دھمکی اور خوف پر رکھی گئی ہے۔ اب منطق یہ دی جاتی ہے کہ دیکھو، جو لوگ مخالفت میں اٹھے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، اگر تم نے بھی اختلاف کیا تو یہی انجام تمہارا ہوگا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بیانیہ کیسے بدلا ہے۔ اب دلیل کی جگہ خوف نے لے لی ہے۔ اب اپنی منطق استعمال نہیں ہو رہی، بلکہ مخالفین کا انجام ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی بحث نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی ایک وارننگ ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، ایک اور گہری بات ہے، وہ یہ کہ یہ شخص خود ایک دوسری سیاسی جماعت کا رکن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے پرانے موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے، بلکہ اپنی ہی پارٹی کے اصولوں کو چھوڑ کر ایک ایسے لیڈر کی حمایت کر رہا ہے جو کل تک اس کا حریف تھا۔ اچھا، اب اس سارے سین کا عوام پر کیا اثر پڑا؟ ظاہر سی بات ہے، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، اور ان کے ذہنوں میں بہت سے اہم سوال اٹھ رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال گونجتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ وہی شخص نہیں جو کل تک اسی لیڈر کے خلاف کھڑا تھا؟ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کل کا سب سے بڑا نقاد آج کا سب سے بڑا حمایتی کیسے بن گیا؟ بھلا ایک ہی شخص کے یہ دو الگ الگ چہرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر سوال اٹھتا ہے پڑھے لکھے طبقے کے کردار پر۔ دیکھیے، عوام کی ایک امید ہوتی ہے، ایک توقع ہوتی ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ تو کم از کم اصولوں پر قائم رہیں گے، خاص طور پہ جب وقت مشکل ہو۔ اور جب وہ ایسا نہیں کرتے تو ظاہر ہے مایوسی پھیلتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اور بھی بڑے مسئلے کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی کا رکن اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک مخالف لیڈر کی حمایت کرنے لگے تو پھر سیاست کا معیار کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اصولوں کا کیا ہوگا؟ تو چلیں اب ذرا اس کہانی کے گہرے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بات صرف ایک شخص کی منافقت کی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ معاشرے کے لیے ایک بہت خطرناک اشارہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصولوں کو کتنی آسانی سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح کے رویے سے جو سیاست پیدا ہوتی ہے نا، وہ پھر لوگوں کی ہمدردی پر نہیں چلتی، وہ تو ایک ایسی تجارت بن جاتی ہے جس کی بنیاد یا تو ذاتی فائدے پر ہوتی ہے یا پھر سزا کے خوف پر۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں اسی ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ جب اصولوں کی قربانی دے دی جائے تو کیا سیاست رہتی ہے یا صرف ایک کاروبار بن کر رہ جاتی ہے؟ اس کا جواب شاید ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔